سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم مسلمان پھر 1809 اور 1831 میں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونا چاہیے کہ صرف 1831 میں 33,000 صرف علماء کو دلی اور شاملی اور اس علاقے میں پھانسی دی گئی تھی سولی پر۔ مسلمانوں کو کتنا شہید کیا گیا ہوگا؟ 1831 میں 33,000 صرف علماء اس وقت جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر 1857 میں باقاعدہ متحد ہو کر بالاکوٹ کی پہاڑی پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اور ان کے شاگرد شاہ عبدالعزیز کے شاگرد سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ایک قافلہ بنایا اور بالاکوٹ کی پہاڑی پر یہ جا کر شہید ہوئے۔ آج بھی ان کی قبریں وہاں بنی ہوئی۔ تو اس 1857 کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ اب اس ملک میں سب کو لینا ہے اور لینے کے بعد میں شاملی کے میدان میں، آپ مظفر نگر سے لے جائیں، شاملی کے میدان میں 1857 سے پہلے حافظ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، دارالدولت کے جو ہے وہ بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، حافظ صاحب وہاں پر اس میدان میں شہید ہوئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے دو مقصد تھے، ایک تو اس ملک میں دین کی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے وہاں پر ایسے جیالوں کو پیدا کرنا ہے جو انگریزوں کے خلاف مورچہ لے اور میدان میں آئے۔ یہ مقصد تھا دارالعلوم دیوبند کے قیام کا۔ دو مقصد، ایک علم کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور دوسرے انگریزوں کے خلاف فوج کو تیار کرنا، افراد کو تیار کرنا اور اس کے بعد ایک ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افراد کو تیار کرنا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا تھا، انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند کی وہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو اس دھرتی پر ہمیں رہنے کی جگہ نہ ملتی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے حجاز سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے اور 3.5 سال مالٹا کی جیل 80 سال کی عمر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کاٹی ہے۔ یہ افراد مستقل جدوجہد کرتے رہے اور انہی اکابرین نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ اور یہی اکابر جو میدان جنگ میں تھے، جو لوگوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور جو لوگوں کے لیے ملک سے آزاد کرا رہے تھے، یہی لوگ تھے اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہر طرح کے پھول، وہی گلدستہ، یہ خوبصورت گلدستہ جو تیار ہوا تھا، اس میں تمام لوگوں کی اپنی قربانیاں تھیں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان ایک گلدستے کی شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کی تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس ملک کی قربانی میں ہمارے بڑوں کا، ہمارے پرکھوں کا اور اہل ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ برادران وطن کو جو شامل کیا گیا ہے وہ 1857 کے بعد میں برادران وطن کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو جنگ ہوتی رہی ہے وہ تنہا مسلمان جنگ کرتا رہا تاکہ انگریزوں کو ہم اس ملک سے 1947 میں کے بعد میں 3.5 سال کے بعد تمام محنتوں اور کوششوں کے بعد میں پھر سنویدھان بنا، دستور بنا، جس میں اس زمانے کے مولانا حفظ الرحمان شوہاروی اور ہماری
اکثریت علماء کے بہت سے اکابرین دستور بنانے میں امبیڈکر کے ساتھ شامل تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے اس ملک کا جو دستور بنے وہ دستور سیکولر بنے، اس وقت مسلمان شامل تھے۔ ایک لمبی کوشش کے بعد اور لمبی جدوجہد کے بعد اس ملک کا دستور جو بنایا گیا وہ سیکولر بنایا گیا مشوروں کے بعد میں، اور اس کے بعد میں ملک چلتا رہا۔ لیکن اب وہ وقت آیا ہے اور اب ایسے حالات بن رہے ہیں کہ اس دستور کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سنویدھان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس ملک کے بسنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس ملک کے تمام امن پسند شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ جو دستور ہمارے پرکھوں نے بنایا تھا اس دستور کو سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، ورنہ اگر وہ دستور ختم ہو گیا تو جس جمہوریت کو ہم پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کے ہم دعویدار ہیں، اگر وہ دستور ختم ہو گیا تو جمہوریت ختم ہو جائے گی اور ہمارا وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اس جمہوریت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے سر کو وہ کچلیں تاکہ ہماری اس ملک کی جمہوریت باقی رہے۔ اور اگر وہ اس میں ناکام ہو سکتے ہیں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جائیں کہ ان چند سرپسند مٹھی بھر سرپسند عناصر کو اگر حکومت کو چل نہیں سکتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو برباد نہ ہونے دے، اخلاقی طور پر وہ ملک کے اقتدار سے اس کو الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے وہ حکومت یہ اعلان کرے باقاعدہ کہ ہم اب اس ملک کی جمہوریت کو نہیں بچا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس ملک میں اب ہم اقتدار میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اخلاقی طور پر تو حکومت کو خود اعلان کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سنویدھان کی حفاظت کی ذمہ داری اور دستور کی حفاظت کی ذمہ داری، جمہوریت کی حفاظت کی ذمہ داری پورے ملک کے تمام باشندوں کی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہمارے پرکھوں نے اور ہم نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اسی طریقے سے یوم جمہوریت اس لیے آتا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ جس طریقے سے ملک کو آزاد کرایا تھا، ملک دشمن طاقتوں کو ہم نے اس ملک سے بتایا تھا، اگر سنویدھان پر دستور پر کوئی خطرہ آئے گا تو اس کے لیے ملک کے لوگ قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے، بدقسمتی کہی جائے اس ملک کو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا ملک ہے، باغدور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو خود جمہوریت کو، سنویدھان کو اور دستور کو ختم کرنے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ یہ اصل میں ملک سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ ملک سے غداری ہے، اور میرے دوستوں ایک ایمان والا اپنے ملک سے کبھی غدار نہیں ہو سکتا، اپنے ملک سے ہمیشہ وہ وفا کرتا رہا ہے اور ہمیشہ وفا کرتا رہے گا۔ میں نے یہ کچھ باتیں 1799 اور دیگر حوالوں سے یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے، اور معلوم ہے، لیکن نوجوان نسل بھی اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ پڑھے ملک کی آزادی کی، کہ ملک کی آزادی میں ہمارا کردار کیا رہا اور ملک کی آزادی میں ہم نے کیا قائدانہ کردار ادا کیا، آگے بڑھے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے اس ملک کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس لیے اگر سنویدھان سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا تو یہ بات تو برملا اعلان کہی جا سکتی ہے کہ پھر اس کو ملک کے باشندے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، جیسے اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے، کہیں اکٹھا ہو کر کسی دھرم کے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس ملک سے نکال دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، بھگا دیں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، ابھی نبیوں کی تعلیمات میں چلا آ رہا ہے، اور نبیوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے، فرعون نے کتنا ظلم کیا،
حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو لوگ اپنے ملک کے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو کیا ان کی جو طاقت تھی اور حکومت سطح پر جو ان کی قوت تھی، تو کیا اہل ایمان ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے ان ظالموں کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، اور ثم اورثنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس قوم کو، جس قوم کو صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ان کو ہم نے دوبارہ اس ملک میں ہم نے آباد کیا، اور ان کو دوبارہ اللہ نے اس ملک میں بسایا، اور جو لوگ ان کو ملک سے مارنے یا ختم کرنے یا ملک سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دور کے لیے نازل ہوا ہو، قرآن کی تعلیمات، قرآنی تعلیمات قیامت تک کے لیے، قرآنی تعلیمات قیامت تک کے لیے، اور قرآنی تعلیمات میں اللہ نے جہاں ظالموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، تو ہر دور کے ظالموں کا ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، صرف کفار مکہ کے ظلم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا شرط لگا دی؟ ہمارے لیے شرط یہ لگا دی کہ دیکھو ہم اللہ سے کرنے والے ہوں، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہم ظلم کرنے والے نہ ہو، ہم ناانصافی کرنے والے نہ ہو، ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہو، ہم اللہ کے نافرمان بندے بن کر زندگی گزارنے والے نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارنے والے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو اس زمین کا وارث بنا دیں گے جس زمین سے تم کو یہ باطل لوگ نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، اور یہ باطل لوگ تم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وَأَوْرَثْنَا، ہم تم کو اس زمین کا وارث بنا دیں گے، اور اس زمین پر ہم تم کو جما دیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا لگائی اللہ نے کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں، ہم اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ہوں، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں۔ تو یہ باتیں میں نے اسی لیے عرض کی کہ ملک کی آزادی میں ہمارا اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے مسلمانوں کی قربانی کا۔ اس لیے اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حالات آتے رہتے ہیں، اور حالات آنے کے بعد میں حالات چھٹ جائیں گے، حالات ختم ہو جائیں گے، حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بن کر زندگی گزارے، اپنی نسلوں کو بھی ہم ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھاتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں باقی رہے، کئی بات آ سکے، کیونکہ اب تو باقاعدہ تعلیمی نصاب بھی بنتا جائے۔ جو تعلیمی نصاب ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اس نصاب کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک دو نام آپ کے آتے ہیں، یہ ایک دو نام پہ ختم ہو جائے، اور پورا ایک تعلیمی سسٹم کو چینج کرنے کی ایک پلاننگ ہے کہ اس نصاب کے ذریعے سے مسلمانوں کے بچوں کو دہریہ بنا دیا جائے۔ یہ ایک منصوبہ ہے، اگر وہ کہیں نصاب انہوں نے لاگو کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی اپنے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کی۔ مسئلہ جہاد کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا۔ موت تو آنی ہے جب اللہ نے متعین فرما دیا، لیکن موت کس حال میں آئے؟ ایمان کی حالت میں آئے۔ موت کس حال میں آئے؟ اللہ کی رضا کی حالت میں آئے۔ تو اس لیے میرے دوستو 1799، اس سے پہلے 1803، 1831، 1845، 1847 اور 1847 کی اور بات، پھر 1947 میں آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کے آبا و اجداد نے قربانیاں دیے، دستور بنانے میں آپ کا کردار رہا، آپ کے آبا و اجداد کا کردار رہا۔ اب مسئلہ آ گیا الیکشن کا، آ گیا الیکشن کا دور۔ اب جو ہے وہ ذمہ داری کو پیش کرنا ہوگا۔ ابھی ووٹر لسٹ پہ اندراج کا مسئلہ چل رہا تھا، جن کے علماء نے باقاعدہ مہم چلائی، ابھی بھی شاید ہے۔ ووٹنگ کے 10 دن پہلے تک آپ اپنے گھروں کی لسٹ چیک کر سکتے ہیں، اس کی ایک ایپ باقاعدہ بنائی ہے، تو اس ایپ میں آپ لسٹ چیک کر سکتے ہیں، نام چیک کر سکتے ہیں، پرانی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، نئی لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ووٹ کی شرعی حیثیت، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ووٹ ڈال دیا کام ختم ہو گیا، نہیں، ووٹ کی ایک شرعی حیثیت اور ووٹ کی ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کسی جمعے سے الیکشن سے پہلے اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ ووٹ کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔
ووٹ کی حیثیت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ڈال دیا کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ ایک باقاعدہ شریعت کا اصول ہے اور ایک ضابطہ شریعت نے بنایا ہے۔ گواہی، آپ گواہ بناتے ہیں، آپ وکیل متعین کرتے ہیں، کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔ آج جو